سوال: کس لڑکی کے کپڑے جن پہن لیتے ہیں؟ جواب: جو لڑکی ناپاک رہتی ہے۔ سوال: کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے سے بال کھینچنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ناک کے بال کھینچنے سے۔ سوال: چھینک کے بعد الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور دوبارہ چلنے کی وجہ سے الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: مناسب نہیں کاٹنا، لیکن اگر کاٹے تو گناہ نہیں ملتا، مگر بچنا چاہیے۔ سوال: کیا شادی کے لیے لڑکا لڑکی آپس میں سمجھداری کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: انسان کو غصہ کس وقت آتا ہے؟ جواب: جب اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے تو بیٹا کیا ہے؟ جواب: بیٹا اللہ کی نعمت ہے، خاندان کا سہارا اور والدین کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ سوال: کس جگہ پیشاب کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: نہانے والی جگہ پر۔ سوال: عورت کے کھلے بال رکھنے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: روایات کے مطابق شیطانی اثرات بڑھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال: نماز شروع کرتے وقت کون سا عمل اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ جواب: نماز اور ذکر کرتے ہوئے اللذت محسوس نہ ہونا اور دل کو سکون نہ ملنا۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب کرنے والے انسان کو کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب: وسوسے کی بیماری۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو سحر کے وقت سب سے افضل ہے؟ جواب: استغفار۔ سوال: وہ کون سا وظیفہ ہے جو ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے؟ جواب: کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ سوال: کیا آپ کو پتہ ہے قرآن میں کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ جواب: ایمان۔ سوال: سال میں کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ جواب: 5 دن۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے جسے نور کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے؟ جواب: جو آپ کے نکاح میں ہو اور اس سے ہم بستری کرنے کا ثواب ہے، پھر چاہے وہ بیوہ ہو، بانجھ ہو، کنواری ہو یا پاگل ہو۔ سوال: بانجھ عورت کس درخت کے نیچے ہم بستری کرے تو اولاد ضرور ہوگی؟ جواب: اکثر لوگوں کے مطابق پھلدار درختوں کے نیچے ہم بستری کرنے سے اولاد ضرور ملتی ہے، لیکن بعض کے مطابق پھلدار درخت کے نیچے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر قضائے الہی کے تحت اولاد عطا ہوئی تو وہ جلاد اور بہت قتل کرنے والے مشہور ہوگی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اترا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کتنے دن کی شدید خون ریز جنگ ہوگی؟ جواب: 4 دن۔ سوال: اسلام کے پہلے دور میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: 2 نمازیں۔ سوال: میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا تو اب میرا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب: بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں۔ اگر آپ نے کسی کی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑی ہے تو آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اب آپ پر اس گناہ سے توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: دوزخ جہنم سے کتنی دوری کے فاصلے پہ ہے؟ سوال: 7ویں دوزخ کا نام جہنم ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتی جائیں گے۔ سوال: کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: نفل نماز جو سفر میں ہو۔ سوال: گانا گانے کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب: شیطان نے۔
سوال آیت سجدہ کو کس نماز میں پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب نماز پنجگانہ میں، نماز جمعہ میں اور نماز عید میں۔ سوال کون سا عمل کرنے سے موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب صدقہ دینا۔ سوال فجر کے وقت 2 رکعت نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال کون سی سورت جادو اور فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب سورۃ الناس۔ سوال کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب زیادہ سونے والے۔ سوال کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی؟ جواب 4 بچے۔ سوال دنیا میں مختلف رنگوں کے انسان کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کے اولاد میں مختلف رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ سوال انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوال روٹی کے اندر سے بال کا نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب روٹی کے اندر سے بال کا نکلنا صرف لاپرواہی کی علامت ہے۔ سوال کس جانور کو گھر میں پالنے سے انسان کی مال و دولت میں برکت ہوتی ہے؟ جواب بکری کو۔ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت میں سب سے کم کون سی زوجہ رہیں؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت میں سب سے کم عرصہ رہنے والی زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نکاح کے 3 ماہ بعد ہی وفات پا گئی تھیں۔ سوال کیا کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے؟ جواب اکثر لوگوں کا ماننا ہے کھڑے ہو کر نہانے سے بیماری ہو سکتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہانا جائز ہے۔ جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اور باپردہ جگہ اس طرح سے غسل کریں، وہ بیٹھ کے ہو یا کھڑے ہو کے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے۔ سوال کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تم ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ جواب حضرت ابو جہل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سوال قبر میں سب سے زیادہ عذاب کس معاملے میں ہوتا ہے؟ جواب حضرت ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو، طہارت اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، حضرت ہاجرہ نے دیکھ کر کیا کہا؟ زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی اور شکریہ۔